تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کنا اذا قعدنا فی الصلاۃ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم لوگ نماز ادا کرتے اور تشہد میں بیٹھتے تو ہم لوگ ابتداً جب تشہد پڑھا کرتے تو قلنا السلام علی اللہ، ہم یہ کہا کرتے کہ اللہ کو بندوں کی طرف سے سلام ہو، السلام علی اللہ، السلام علینا من ربنا، السلام علی جبریل و میکائیل، السلام علی فلان، السلام علی فلان۔ یہ ہماری ابتدا تھی، یعنی ہم تشہد میں یوں کہا کرتے السلام علی اللہ، السلام علینا من ربنا، السلام علی جبریل و میکائیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ان اللہ هو السلام، کہ اللہ تو خود سراپا سلام ہے، اللہ تو خود سراپا سلام ہے۔ فَإِذَا قَعَدْتُمْ فِي الصَّلَاةِ، پس جب تم قعدے میں بیٹھو، نماز ادا کر رہے ہو اور تشہد میں بیٹھو تو پھر تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یوں تشہد پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جب یہ کہے گا تو اس کا تو ہمیں ترجمہ آتا ہے کہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اللہ کے لیے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت کا نزول ہو، ہم پر السلام علینا، ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر کیا ہو؟ سلامتی نازل ہو۔ فرمایا فَإِذَا، یعنی جب وہ یہ جملہ کہے گا، جب نماز پڑھنے والا فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض، زمین و آسمان میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب تک سلام چلا جائے گا۔ زمین و آسمان میں جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب تک سلام پہنچ جائے گا۔ اب نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں سونے پہ سہاگے والی بات ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہماری انتہائی ایمانی ذمہ داری ہے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آسمان و زمین میں جتنے بھی نیک بندے ہیں ان سب تک ہمارا سلام پہنچ گیا۔ اچھا ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کبھی باہر کہیں اتفاق ہو جائے تو وہ سلام پڑھ آخری جب سلام پھیرتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی جہاں تک ہم دیکھیں گے سلام جائے گا۔ وہ سلام پھیر کے تو پھر وہ آخر تک دیکھتے، پوچھا جائے تو جی اس طرح دیکھنے سے سلام جاتا ہے۔ تو وہ تشہد میں ہم اب تو سلام پھیر کے دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی سلام پھیر کے آپ دیکھیں گے تو سلام جائے گا۔ آپ تو اس سے پہلے ساری دنیا میں بلکہ آسمان و زمین میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب تک آپ سلام پہنچا چکے۔ اب اس کے بعد فرمایا، اب یہی روایت جو ہے وہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ایک جملہ بہت کمال کا ہے اس میں، فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ فرمایا اس کے بعد جو بھی اس کا جی چاہتا ہے دعا مانگے۔ ثم یتخیر من الکلام ما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ یہ جملہ پھر غور کیجئے گا، ثم یتخیر من الکلام ما شاء، اس کے بعد جو اس کا جی چاہے وہ دعا مانگے۔ اب نماز کے اندر جب ہم آخر میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تو ہمارے مانگنے کا وقت ہے، وہ تو ہمارے مانگنے کا وقت اب آ گیا کہ اب ہم نے سارا سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، آدھی
سورہ فاتحہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی. فاتحہ سے چلے، سورت کی تلاوت کی، پھر رکوع سجدے سے ہوتے ہوئے اب ہم تشہد میں دعا کے بعد، تشہد پڑھنے کی جو دعائیں ہیں اس کے بعد، کلمے کے بعد، درود شریف کے بعد، اب ہم جو دعا ہے اس کے بارے رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو تمہارا جی چاہے مانگو. یہی تو اب مانگنے کا وقت ہے. اب یہاں ہمیں کیا ہوا، ایک تو ہمارے علماء کرام نے یہاں یہ بیان کیا کہ ایسی جامع دعا کہ جو ہمیں یہاں مانگنی چاہیے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لی جائے. یہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ والی دعا پڑھ لی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شے مقرر نہیں کی، آپ نے فرمایا جو تمہارا جی چاہے مانگو. اب امام بخاری نے باب باندھا باب الدعاء قبل السلام، کہ سلام سے پہلے جو دعا پڑھی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، امام بخاری نے روایت کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں دعا مانگا کرتے تھے وہ کیا تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ دعا تھی جو آپ نماز میں سلام سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، کہ آپ قرض سے بڑی پناہ مانگتے ہیں، آپ دعا میں قرض سے بڑی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ قرض سے بچا لے، قرض سے بچا لے. تو آپ نے فرمایا یہ جملہ بہت اہم ہے، فرمایا ان الرجل اذا غریم حدث فکذب ووعد فاخلف. جب بندہ مقروض ہو جائے نا، جب بندہ مقروض ہو جائے تو پھر وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اس لیے ایک تو یہ دعا، دوسرا بخاری میں ایک اور دعا آتی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے علمنی دعا ادعو بہ فی صلاتی، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا تم یوں کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو ہمیں یہ جو وقت ہے اس میں ہم کوئی ایسی دعا جو ہمیں ضرورت ہے، لیکن علماء نے یہ ضرور ذکر کیا کہ اگر وہ دعائیں ادعیہ ماثورہ میں سے ہوں، یعنی وہ دعائیں جو رسول کریم علیہ السلام نے سکھائی ہیں، اگر ایسی دعاؤں میں سے ہوں تو سب سے بہتر ہے. لیکن ہمیں اختیار دیا گیا کہ تم جو چاہے مانگو، تم جو چاہے مانگو. تو یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، بھئی ساری مزدوری کر چکے، اب مانگنے بیٹھے ہو تو پھر جی بھر کے مانگو اور اعتقاد اور یقین سے مانگو. اس وقت مانگنے کا وقت ہے، اب ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ علماء نے بیان کیا کہ بھی کون سی دعا مانگی جائے جو جامع دعا ہو جائے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو تمہارا جی چاہے مانگو، جو تمہارا جی چاہے مانگو. تو اس میں ہر بندہ اپنے اعتبار سے جو بھی دعا اس کو یاد ہے ادعیہ ماثورہ میں سے وہ دعا مانگ سکتا ہے، وہاں اللہ سے عرض کر سکتا ہے. دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ ایک دوست نے ایک بات کہی بہت کمال کی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے تو دینا آتا ہے اور تو دے رہا ہے، تو بن مانگے دے رہا ہے. تو اے باری تعالیٰ تو بن مانگے دیتا رہے، اتنا دے دے کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت ہی نہ رہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ اور اپنی اس محبت کا صدقہ جو وہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی بے بنا
بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمائے، بے پناہ رزق حلال رزق فراخ عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔